الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد گرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پورا مجمع نبی اور آل نبی پر ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم محمد بارک وسلم. میں انتظار کر لیتا ہوں جب تک اہل اسٹیج چائے پی لیتے، اس کے بعد میں تقریر شروع کروں. چائے پانی ادھر ادھر سب روک لیجئے گا. میں جتنا دکھنے میں خوبصورت ہوں اتنا سخی صاحب جانتے ہیں معاملہ گڑبڑا بھی سکتا ہے. آج بہت کچھ سنا ہے میں نے منڈی کے بارے میں، لیکن میری پہلی حاضری آپ کے سرزمین منڈی میں ہے. پچھلے 2 روز سے میں مسلسل آپ کے پونچھ میں ہوں. پرسوں ساوجیہ میں میری حاضری تھی اور کل ساتھرا کی مرکزی جامع مسجد میں اس حقیر فقیر کا خطاب تھا. یقیناً دل باغ باغ ہوا اور میں وہی سوچ کر آج منڈی کی سرزمین پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آپ بالکل بھی فکر مند نہ ہوں کہ پیر صاحب بڑا لمبا جبہ پگڑی لا کے تے چنگے کپڑے لا کے آگے ان پتہ نہیں مائک کدو چھوڑن گئے. میں بہت جلدی مائک بھی چھوڑ دوں گا اور مجھے کسی آگے سفر کے لیے نکلنا ہے. جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سرزمین ماحور ریاسی میں علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب ہوں گے اور میں بھی وہاں پر ہوں گا. مجھے پرسوں کٹھوعہ کے لیے نکلنا ہے. آپ تھوڑی دیر ہی مجھے سنیں، لیکن اس انداز سے سنیں جو میں دل میں آپ کے لیے احساس لے کر آیا ہوں، اور جو باتیں میں نے منڈی کی سنی ہیں وہ مجھے آج محسوس ہونی چاہیے. ممبر پر مقتدر مستند علماء تشریف فرما ہیں اور مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. اگر ایک ایک کا نام لوں تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. آدھی تقریر کا وقت تو ان کے نام میں ہی گزر جائے گا، کیونکہ ہر شخص اپنی جگہ ایک آفتاب و مہتاب ہے. شاعر کہتا ہے کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے.
ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਬ ਲਿਆ, ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ہے نا। یہ نہیں سوچنا کوئی پیر صاحب کانے نے یوں لایا کو نظر وستے ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ بشارت صاحب، سید صاحب قبلہ، اگر علماء کی اجازت ہو تو شعر حاضر کروں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین سما۔ اور ہوں میں آپ سب سے چھوٹا، لیکن آج جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ میرا خاندان ہے، اور ذکر بھی خون کرے گا تو انشاءاللہ کبھی پہلی دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن آج کی تو ضرور ہونی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے اقبال میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ عرفان بھائی صاحب، سید عبدالجبار صاحب بڑی میٹھی آواز رکھتے ہیں، علامہ بشارت صاحب، توجہ سخی صاحب۔ ابن حیدر، اتنی ٹھنڈی سمانا نہ کلام دا نہیں سنانا میں، پچھلے بھی کہہ دے وہ ابن حیدر کی طرح پاسے وفا کس نے کیا۔ یہ یزید اور یزیدیت سب کو سوال کیا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، اقبال صاحب۔ ابن حیدر کی طرح پاسے وفا کس نے کیا، ابن حیدر کی طرح پاسے وفا کس نے کیا، وہ زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا، زیر خنجر آخری۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد فائندہ باد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ جب اسٹیج سے نوازا جائے تو اس کا مطلب گل ان ٹھیک ہی ہو رہی ہے، ہاں ان کرنٹ صحیح جڑیا ہے نا، ادھر حسینی کرنٹ ہے، نال مشہدی کرنٹ ہے، تو ڈبل کرنٹ ہے انشاءاللہ اس ٹائم۔ زیر خنجر آخری سجدہ ادا، اور دیکھیں شعر دیکھیں بہت خوبصورت، خون سے کس کے ہوئی تاریخ عالم تابنا، کیا بات ہے، خون سے کس کے ہوئی تاریخ عالم تابنا، سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا، سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا۔ اور دیکھیں مولانا سخی صاحب، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں قصور پٹھے کا نہیں تھا، اللہ سلامت رکھے، یہ پٹھے کا قصور نہیں تھا تو پھر کس کا قصور تھا؟ پیر نصیر الدین نے پوچھا ہے۔ زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا، شعر دیکھیں سخی صاحب، کربلا میں جو ہوا، کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بدسیر، اس بدسیر کو علماء سمجھتے ہیں ہے نا جی، جڑا ترجمہ تواڈے کول ہے اس تو بھی پرلے درجے دا ترجمہ کرو تو بھی گھٹ ہے نا، علامہ سیف اللہ صاحب۔ کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بدسیر، ارے بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے کیا، تکبیر
بہت خوب. علامہ بشارت صاحب جو سب سے پیچھے تھے وہی آگے اب نظرانہ بھی دے رہے. اے ہونا ہے کرنٹ مشہدی. جزاک اللہ. علامہ سخی صاحب آپ یہ 100 روپے کا نوٹ میری طرف سے رکھ لیں اور توجہ میری طرف. میں کون کرتا بھائی ایسے اپنا نظرانہ کون کسی کو دیتا ہے, لیکن یہ میرے بھائی ہے نا, اور مجھے پتا ہے کہ جب اس وقت آن لائن ہے, جب ہم نے آف لائن ہونا تو میں انہیں جانتا ہوں کس طریقے سے انہوں نے ملنا ہے, تو اس لیے اچھا ہے کہ لوگوں کو گواہ بنا کے ہی ابھی سے کام ہو جائے تو اچھا ہے. بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے کیا. اور دیکھیں بہت خوبصورت شعر, سیکنڈ لاسٹ شعر, سیکنڈ لاسٹ. حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید. حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید. آل زہرا پر ستم ہے بے حیا کس نے کیا. آل زہرا پر ستم ہے بے حیا. آل زہرا پر ستم ہے بے حیا کس نے کیا. اور زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا. اللہ یا رسول اللہ شہید اعظم کانفرنس زندہ باد. یا رسول اللہ زندہ باد. آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا. اور آخری شعر جو حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بڑا خاص ہے. علامہ بشارت صاحب, یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر. یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر. کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا. کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا. ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا. اور زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء. مکمل بیٹری چارج ہو گئی کہ رہنا ہے کوئی کسر؟ فل چارج ہے جناب. جی ایک شعر سن لیں علامہ کی خصوصی نگاہ بھی ہے, کرم بھی ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. زیر خنجر آخری نہیں جی نہیں گل بن رہی. 100 روپے دے کے شعر تھوڑی سنانا ہے میں. اگر میں کلام ہی سنانے لگ گیا نا تو پھر اگلی کانفرنس میں لوگوں نے کہنا کہ عرفان جے پوری کے ساتھ ساتھ وارث شاہ کو بلا لو, وہ کلام ہی پڑھتا ہے. انشاءاللہ بیچ میں اس کو ایڈ کر دوں گا جب مجھے ضرورت پڑی. توجہ ہے میری طرف. علامہ بشارت صاحب قبلہ سید فاروق صاحب کے قدموں کو بوسہ دے کر, یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو ممبر پر بیٹھے یہ لوگ ہیں نا, قسم باخدا اگر یہ لوگ ہماری زندگی میں نہ ہوں تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں. سید فاروق صاحب قبلہ
اور ساتھ میں ڈبل کرنٹ جوڑے ہوئے سید فاضل صاحب، مسرت شاہ صاحب، اب نام سے واقف نہیں ہوں، جس کا نام نہ لے پاؤں تو معذرت کا طلبگار ہوں. یہ لوگ اگر نہ ہوں، یقین جانیں جب یہ تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نا، اللہ ان کے صدقے ہم گنہگاروں پہ بھی کرم فرماتا ہے. ورنہ نہ آپ سے پوشیدہ ہے نہ مجھ سے پوشیدہ ہے. آپ کی توجہ بالکل میری طرف ہے. لمبی تبہید نہ مجھے آتی ہے نہ میں کرنا جانتا ہوں، بس ڈائریکٹ آیا کیونکہ ڈرائیور ہوں، گاڑی کو چوتھی گیئر ڈالی اور چلنا شروع کر دیا. توجہ ہے سب کی. میری قوم کا حال یہ ہے علامہ سخی صاحب کہ آج قوم مسلم بدکاریوں کی جتنی بھی محافل ہیں، ان تمام محافل کی زینت آج میری قوم کا جوان ہے. آپ تائید کریں گے؟ میری قوم کا جوان قوم مسلم کو دیکھوں تو شراب کے اڈوں کی زینت میری قوم کا جوان ہے، جھوٹ کی محافل کی زینت میری قوم کا جوان ہے، فریب کاری کی محافل کی زینت میری قوم کا جوان ہے. آپ دیکھتے چلیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. آپ کو ہر آئے دن کہیں نہ کہیں سے یہ خبر سننے کو ضرور ملے گی کہ فلاں جگہ پر فلاں شہر میں میری قوم کا جوان یہ کام کرتا ہوا پکڑا گیا. بتاؤ، جب اتنے بدکاریاں کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کبھی بھی سورج کو نہیں کہتا کہ اس بندے کے آنگن میں روشنی نہ دینا، کبھی چاند سے نہیں کہتا کہ اس بندے کے آنگن میں چاندنی نہ دینا. اب ذرا توجہ میری طرف ہو تو بتائیں، اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں، ان علماء مشائخ اور ان سادات کرام کی دعاؤں کا صدقہ کہ رب تبارک و تعالی اتنا کچھ ہمارا دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ کا کرم اتنا ہے کہ رب تبارک و تعالی کبھی بھی سورج کو نہیں کہتا کہ نہ جانا کبھی اس کے آنگن میں. حال یہ ہے، اگر آپ دیکھیں کیا ہم اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا بنایا ہوا یہ خوبصورت سورج یہ کبھی ہمارے آنگن میں روشنی دیتا، کبھی چاند کی میٹھی چاندنی آتی؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے سجایا جاتا؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ زمین کا بچھونا ہمارے لیے بچھایا جاتا؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ یہ کشمیر کی خوبصورتی، یہ آب و ہوا ہمارے لیے ہوتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قائد اہل سنت حضور قبلہ سید تشریف رکھیں، تشریف اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. علماء کھڑے ہو گئے، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ، بیٹھ جائیے. آپ تمام ہی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ، بیٹھ جائیں. علماء سے میری گزارش ہے آپ تشریف رکھیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا ایمان والو توجہ کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ ہم اس لائق تھے کہ یہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے ہوتا؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ زمین کا بچھونا ہمارے لیے بچھایا جاتا؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ آپ جناب بالا پنچ کی جب سرزمین پر آپ گھومیں گے تو آپ کو کتنی خوبصورت وادیاں نظر آئے گی؟ یہ سب کیا ہے کہ اللہ رب العزت پہاڑوں سے تازی آب و ہوا اور پانی کے جسم ہمارے لیے، یہ درختوں سے تازہ فروٹ ہمارے لیے، یہ آب و ہوا ہمارے لیے، آسمان سے رحم و کرم کی بارش یہ ہمارے لیے، یہ تازہ جناب والا زمین سے گھیوں اور دھان یہ ہمارے لیے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے، حال ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رب تبارک و تعالی آسمان سے رحم و کرم کی بارش عطا کرے. حال ہمارا یہ نہیں ہے کہ درختوں سے تازہ فروٹ ہمارے لیے ہوں. حال ہمارا یہ نہیں ہے کہ پہاڑوں سے جھرنے اور تازی ہوا آکسیجن ہمارے لیے ہو. یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں، جس قصبے میں، جس علاقے میں، جس محلے میں، جس شہر میں تو رہتا ہے، وہاں پر کچھ ایسے علماء بھی رہتے ہیں، ایسے مشائخ بھی رہتے ہیں، ایسے سادات کرام بھی رہتے ہیں کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، سجدے میں رو رو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ادھر ان کی زبان سے خدا کا نام نکلتا ہے اور ادھر اللہ کی نسلوں کے کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. ادھر ان کی زبانوں سے خدا کا نام نکلتا ہے، ادھر خدا تیری میری نسل کے کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے. جب ان لوگوں کا اتنا کرم ہے
ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے تو ایمان سے بتاؤ حسین کی دعا میں کتنا اثر ہوگا؟ کیا بات ہے؟ واقعہ کربلا آپ نے صبح سے ابھی تک سنا بھی ہوگا اور 1400 سال سے علماء سے سنتے بھی آ رہے ہیں. اگر وہ داستان سنائی جائے تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میرے بعد آپ نے ایک لمبا چوڑا خطاب سننا ہے. میں کب مائک چھوڑ دوں گا یہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میدان کرب و بلا کی جنگ جو یزید پلید کے ساتھ ہوئی، آج بڑے تڑلے سے لوگ کہتے ہیں، کل علامہ بشارت صاحب ساتھرا میں کہہ رہے تھے کہ آج بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے 2 شہزادوں کی ہے. مفتی نثار صاحب سے ملا، کس کی جنگ ہے؟ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. کبھی پڑھا ہے حسین کو؟ کبھی دیکھا ہے حسین کو؟ کبھی سنا ہے حسین کو؟ 10 محرم کی رات امر آیا خیمہ حسین میں، حسین راستے 2 ہی ہیں، راستے 2 ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین فرماتے عمر 1 رات کی مہلت دے دے، صبح فیصلہ ہو جائے گا کیا ہونا ہے. باہر نکلا، حضرت عباس آئے، کہ بھائی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے صبح کیا فیصلہ دینا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے شہادت کو اپنے گلے لگانا ہے، لیکن بھائی کیا ہوا، آپ نے رات کا موقع کیوں مانگا؟ جو حسین کو اور یزید کو ایک جیسا شہزادہ کہتے، سنیے کہاں یزید پلید شرابی اور کہاں سجدے میں سر کٹانے والا حسین. حسین کہتے ہیں عباس تو اچھے سے جانتا ہے میری نیت میں کوئی کمی نہیں ہے، میں نے شہادت کو ہی اپنے گلے سے لگانا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. عباس دل چاہتا ہے کہ رات کو جی بھر کے سجدے میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں، جی بھر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لوں سجدے کی حالت میں. ورنہ ضرورت کیا تھی؟ حسین کو دنیا میں اللہ کے حبیب نے بشارت نہیں دے دی میرے بیٹے حسن و حسین صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو کیا ضرورت پڑی تھی؟ کاہے کا شہزادہ؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ناسبی نما لوگ آج نذرانے تو سنیوں کے اسٹیجوں سے لیتے ہیں، سنی عوام سے لیتے ہیں اور عقیدہ غیروں کا بیان کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاؤں، شہزادہ یزید بھی ہے، شہزادہ امام حسین بھی ہے، لیکن ان 2 شہزادوں میں فرق کیا ہے؟ ایک طرف کا شہزادہ دیکھیں تو شرابی وہ ہے، جواری وہ ہے، جھوٹا وہ ہے، مکار وہ ہے، بے نمازی وہ ہے، عیاش وہ ہے. جب حسین اعظم کو پڑھ کر دیکھیں گے کتنا پیارا ہے حسین، کتنا میٹھا ہے حسین، کتنا سونا ہے حسین کہ گود میں حضور کی ہے. حضور کبھی رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، حضور کبھی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں، حضور کبھی حضرت امام حسین کا گلا چومتے ہیں اور کائنات کو بتاتے ہیں کہ یزید کے ساتھ کھڑا حسین کو کرنے والوں، وہ یزید پلید کہاں کہ جہاں جب اس کا بیٹا معاویہ بن یزید کرسی پہ بیٹھا تو چند ہی دنوں کے بعد اپنے باپ کی کرسی کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھا، اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے کہتا ہے اپنی رعایا سے کہ مجھے ایسی کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں سے خاندان رسول کی بو آتی ہے، یہاں سے ان کے شہداء کی بو آتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اپنا بیٹا ماننے کو راضی نہیں ہے، لیکن ادھر مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیارے نواسے کے گلے کو چومتے ہیں. ادھر حال یہ ہے کہ مسجد نبوی کے قریب حجرائے فاطمہ تھا، جب حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے حضور نماز پڑھ کے فوراً واپس آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ حسین کیوں روئے تھے؟ کہا ابا جان حسین تنگ کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، اس لیے میں نے ڈانٹ دیا، رو رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے حسین کو کبھی نہ کچھ کہا کر، کبھی ڈانٹا نہ کر، جب حسین روتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اتنی شان والا ہے حسین. ارے کائنات کے لوگوں کو جب سواری کا شوق پیدا ہوتا ہے تو گھوڑے کی سواری کرتا ہے، تو گاڑی کی سواری کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے استعمال ہوتے ہیں اپنے سواری کا شوق پورا کرنے کے لیے. واہ ارے حسین تیری شان کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، تو کتنا مقبول شہزادہ ہے حضور کی بارگاہ کا. جب تجھے سواری کا شوق پیدا ہوتا ہے تو گھوڑے کی سواری نہیں کرتا، تو گاڑی کی سواری نہیں کرتا، تو آقا کریم کے کندھے پہ چڑھ کے حضور کی زلفوں کو لگام بنا لیتا ہے. تو کیسا پیارا شہزادہ ہے جو حضور اتنی محبت کرتے ہیں، حضور اتنا پیار کرتے ہیں، حضور اتنی وفا کرتے ہیں. اب مجھے پہلے نے دیجیے اگر علماء اجازت دے دیں کہ ایک طرف وہ لعنتی شہزادہ اور ایک طرف آقا کریم کا پیارا نواسا جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو شہزادہ کہہ کر
تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہرگز نہ چل سکیں گے بہانے یزید کے، جنت جہنم میں پکے ہیں ٹھکانے یزید کے، ہے راہ مشہدی نہ ملنا کی سیٹ پہ لنگر حسین کا ہے ترانے یزید کے۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء اعظم کانفرنس، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ حیران ہوں مشہدی میں ملا کی سوچ پر، لنگر حسین کا اور ترانے یزید کے۔ لنگر حسین کا ہے، ترانے یزید کے، جہنم میں پکے ہیں ٹھکانے یزید کے۔ کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا اس کے جہنم سے بچانے کے لیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چل پائے گا۔ اس لیے جب وہ تمہارا پٹھا نہیں بچ سکے گا جہنم میں جانے کے لیے، تو یزید کی اولادو تمہیں کون بچائے گا؟ یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو دیوانے ہیں، آپ تو حسین کے چاہنے والے ہیں، آپ تو حسین کی اولاد پیر فاروق صاحب کے ایک اشارے پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی حسینیت، حسین نتھو کھیرا کیسے اعتراض کر سکتا میاں؟ پڑتا بس فرق اس بات کا پڑتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی صدیق ناراض نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی فاروق اعظم ناراض نہ ہو جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی عثمان غنی ناراض نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی مولا علی ناراض نہ ہو۔ اب دیکھیے حضرت عمر جنہیں آپ کہتے ہیں نہیں وہ ویسے تھے تو وہ ویسے تھے، ادب دیکھیں، احترام دیکھیں۔ علامہ بشارت صاحب نے فرمایا تھا بیٹا ہے حضرت عمر کا، اندر حضرت عمر میٹنگ میں، بیٹا اندر آنا چاہ رہا ہے، اجازت کہا آپ باہر کیوں؟ کہا منع کیا، کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی جاتا ہوں، نماز ظہر میں مسجد میں ملاقات کر لیں گے۔ حضرت عمر کی میٹنگ ختم ہوئی، پوچھا بیٹے کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کہا ابا جان حسین آئے تھے، حسین آئے تھے۔ تو کہا کیا؟ کہا میں نے کہا کہ ابا میٹنگ میں ہیں، وہ تشریف لے گئے۔ تو یہ جملے کتابوں میں لکھے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا تجھے تیری ماں روئے، تو نے حسین کو واپس کر دیا؟ کہا ابا مجھے تو آپ کی طرف سے حکم ہوا باہر بیٹھیں، جب میں بیٹا ہو کر اندر نہیں جا سکا تو وہ حسین کیسے جاتے؟ تو عمر کہتے کیا بیٹا یہ بتا تیری ماں فاطمہ کی طرح ہے؟ کیا تیرا باپ علی کی طرح ہے؟ کیا تیرا نانا امام الانبیاء ہے؟ حضرت عمر دوڑے حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ حسین آپ آئے تھے، ملاقات نہیں کی؟ کیوں؟ کہ حضور میں جانتا ہوں آپ مصروف ہیں، آدھی دنیا میں بادشاہت کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں آپ مصروف ہیں، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے سوچا نماز میں ملاقات کر لیں گے مسجد میں۔ تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیں آپ، میری گلاں سن کے جڑے ٹیڑے تے پیڑ نہ پئی ہوئے او سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جڑے پئی ہوئے تے انہوں دا کوئی میری طرف بالکل فل اجازت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اس لیے نہیں آیا کہ آپ مصروف تھے، کہا حسین میں تو وہ عمر تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، حسین مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، حسین آج جو آدھی دنیا پر عمر اپنی حکومت کا سکہ جمائے بیٹھا ہے یہ کسی دنیا دار کی وجہ سے نہیں، مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حسین یہ عزتیں مجھے تیرے نانا کی وجہ سے ملی ہیں، ورنہ کوئی جانتا نہیں تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، کوئی
पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। हुसैन मेरे बेटे की और तेरी क्या बात, वो हुसैन है, तेरी माँ सैयदा ज़हरा है, तेरा बाबा अली है, तेरा नाना इमामुल अंबिया है, मेरे बेटे की इतनी शान नहीं है। ये सब नवासा रसूल के कदमों की खैरात है, अहले बैत के कदमों की खैरात है। ये शान है सहाबा की और अहले बैत की मोहब्बत की। आपने बारहा सुना होगा कि मिंबर पर हजरत उमर खुतबा इरशाद फरमा रहे, खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते मस्जिद के दरवाजे से हजरत हुसैन बचपन में लड़खड़ाते हुए अंदर आए। जब आने के बाद देखा उमर मिंबर पर है, देखा बाजू से पकड़ा, पकड़कर हजरत उमर को नीचे उतारा। आज मैं तकरीर कर रहे हैं को मैंने वहां फड़ के थले उतारे तो मैं उन्हें तोड़ ना ला देवा। गल समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। ये चिट्टी दाढ़ी वाले भी मेरा अकीदा पसंद आ रहा है। गल चंगी कह रहे हैं ना मैं। आप बताओ, जब हमारा ये हाल है, ये फितरती बात है। हजरत उमर जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, शैतान तो शैतान, उसके अब्बा की भी हिम्मत नहीं पड़ती उधर गुजर जाए। बिल्कुल पक्की ठक्की गल है। हुजूर फरमांदे मेरे ते आके नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। उमर अगर ये सिलसिला जारी रहता, मेरे बाद को नबी होता ना उमर होता। इतनी शान वाला उमर हजरत हुसैन बच्चे ने पकड़ के थल्ले लवाया, बोले नहीं। हुजूर की हुक्म है? कहा उमर तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे नाना का मिंबर नहीं, ये मेरे नाना का मिंबर। इतनी शानों वाला उमर जिसके सामने हाथ बांध के नजरें झुका ले, उसे हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, सहाबियत, सहाबियत। क्या बात है? उसे हुसैन कहते हैं। कहा हुसैन ये मिंबर, ये मेहराब, ये मेरे नाना के नहीं, ये तेरे नाना की शान है। थोड़ी देर हुसैन खामोश रहे, हाथ से पकड़ कर कहते उमर अगर तेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है तो जल्द फिर जरा मेरे नाना के मिंबर पर बैठ कर ही खुतबा इरशाद फरमा दो। अब जब हुसैन ने मिंबर पर बिठाया तो डंके की चोट पे हजरत उमर ने कहा, ओ दुनिया वालों सुन लो, पहले भी मिंबर पर अपनी मर्जी से नहीं बैठा, सिद्दीक पाक ने बिठाया था तो बैठा था, अब हुसैन ने उतारा। फिर हजरत हुसैन ने मेरी बाजू को पकड़कर मिंबर पर बिठाया। किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो मिंबर से उतार के दिखा दे। लोगों के लिए तो ये पैगाम है। और इधर नवासा रसूल बच्चे हैं, उनके सामने निगाहें झुक जाती हैं, निगाहें झुक जाती हैं। ये तो कदर वाले जानते हैं अहले बैत कौन है। तो फिर पढ़िए ना बरेली दे सुल्तान नू, क्योंकि जिथे बरेली दे सुल्तान दा नाना ना आवे तो मेरा अपना कोई जमीर है कि करंट उतना पैदा नहीं होता जो होना चाहिए है। हाँ, क्योंकि जो इमाम अहमद रजा को और उनकी औलाद का दामन पकड़कर पिलर की तरह खड़ा है, तो मैं हर जगह बयान करता हूं कि इमाम बरेली का हाथ पकड़ के गौस की बारगाह में लेकर छोड़ता है, और वहां से गौस पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन की बारगाह में ले जाते हैं। इमाम हुसैन बाबा अली के पास ले जाते हैं और अली पकड़ के सीधा हुजूर को देते हैं, और हुजूर और गारंटी नाल मौजूद है, उलमा दी ताईद दे नाल मौजूद है। ये तो वो जानते हैं कि अहले बैत की कदर कैसे है। बे इजाजत, बे इजाजत जे के घर जिब्रील भी आते नहीं। बे इजाजत जे के घर जिब्रील भी आते। जड़े लोग नाराज नहीं है वो भी सब मिलकर पढ़े। बे इजाजत जे के घर जिब्रील भी आते। बे इजाजत जे के घर जिब्रील भी आते।
आ रही है भाई, जरा सारे मिलकर पढ़ो। कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। और इमाम साहब ने आखिरी शेर तक किला ठोक के अकीदा अहले सुन्नत बयान कर दिया। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हसन। क्या बात है। और मैं उन्हें कह रहा हूँ भी तो साढ़े इमाम ने ना, क्योंकि छोटियां तो काम शुरू होगा तां ते बड़ी बारगाह ते जाएंगे हैं। वो सियाने लोग नहीं कहते हैं दीर कुत्तिया तू के तेरे मालकां दा। मुफ्ती अफजाल साहब किबला माशाल्लाह मुख्तार भाई किबला तशरीफ ले आए हैं। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हसन। अरे यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। क्या बात है। वक्त दिया गया था, सिर्फ उसमें 2 मिनट बाकी हैं। अब जावेद फैजी साहब आपके कहने पर छोटे ईमान से बड़ी बारगाह में सुन लो। मुस्तफ़ा तो है ही नूर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के खानदान का बच्चा बच्चा नूर वाला। ਅੱਜ ਕੁਝਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸੈयद ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਈਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, जब बारिश होती हो तो जिसके पास छतरी देखी उसकी के नीचे जाके घुस गए। ये वो लोग होते हैं ना ये अहले बैत से मोहब्बत करते हैं ना सहाबा से प्यार करते हैं, कोई नहीं। लेकिन इमाम ने बता दिया कि ये पूरा घराना नूर वाला, पूरा घराना नूर वाला। तो इमाम की बात पढ़ दें और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। सारे मिलकर पढ़ेंगे। तो जब तक नहीं पढ़ेंगे, अल्लामा दाऊदी साहब इल्म में, अमल में, तकवे में, नाम में सब एतबार से बड़े हैं। लेकिन एक निस्बत मेरे पास भी है जो मुझे बड़ा करती है। तो माइक में छोड़ना नहीं 4 बजे तोड़ी तो ਤੁਹਾਡਾ हाल खराब हो जाना। इस वक्त इमाम दा शेर मेरे नाल मिलके पढ़ो तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। सारे कह दो एडवांस से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर आप तो हैं ही नूर, हुसैन तो है ही नूर, हसन तो है ही नूर, सैयदा ज़हरा तो है ही नूर, लेकिन इनके खानदान का हर बच्चा नूर वाला। अल्लामा सखी साहब मिलकर पढ़ेंगे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। भाई हर मुतरन्नम अपनी अपनी आदत का होता है। ये मशहदी तरन्नुम में ये जरा अपने रंग दा जरा सारे नाल मिलकर पढ़ो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना, तू है ने नूर तेरा सब घराना। और हो मुबारक तुमको सिंदूरन जोड़ा नूर का। नूर की सरकार से पाया दोशाना। नूर की सरकार से पाया
کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا وہ زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ السلام علیکم۔